بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ سن رہے ہیں پاک مسلم وائس۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اونٹ کی شکایت اور سجدہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اونٹ نے کیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی اور حضور کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، مزید اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انصار میں سے ایک کے ہاں ایک اونٹ تھا جس سے آپ کشی کیا کرتے تھے۔ وہ سرکش ہو گیا اور اپنی پیٹھ پر پانی نہ اٹھاتا تھا۔ اونٹ کے مالک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے کہ ہمارے ہاں ایک اونٹ ہے جس سے ہم آپ کشی کیا کرتے تھے، وہ سرکش ہو گیا، اپنی پیٹ پر پانی نہیں اٹھاتا، ہماری کھجوریں اور کھیتی سوکھی رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اٹھو۔ اصحاب اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ باغ میں داخل ہوئے۔ وہ اونٹ اس باغ کے ایک گوشہ میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف روانہ ہوئے۔ انصار نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ کاٹنے والے کی مانند ہو گیا ہے، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس سے کچھ ڈر نہیں۔ جب اونٹ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ کی طرف آیا، یہاں تک کہ آپ کے آگے سجدے میں گر پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشانی کے بال پکڑ لیے اور وہ ایسا موتی ہوا جیسا پہلے کبھی نہ ہوا تھا، یہاں تک کہ آپ نے اس کو کام پر لگا دیا۔ آپ کے اصحاب نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حیوان لا عقل یعنی میں عقل نہیں، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کرتا ہے اور ہم عقل والے ہیں، اس لیے ہم اس کی نسبت آپ کو سجدہ کرنے کے زیادہ سزاوار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو سزاوار نہیں کہ دوسرے انسان کو سجدہ کرے۔ اگر ایک انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں حکم دیتا کہ عورت نے خاوند کو سجدہ کرے، کیونکہ خاوند کا عورت پر بڑا حق ہے۔ یہاں اونٹ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، لیکن وہ سجدہ حیوان ہے اس لیے کرتا ہے، انسانوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کو بھی رب کے علاوہ سجدہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سب سے پسندیدہ شے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے اونٹ بنایا کرتے تھے، کوئی بلند چیز یا درختان خرما کا مجمع تھا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار میں سے ایک شخص کے باغ میں داخل ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ باغ میں ایک اونٹ ہے۔ اس اونٹ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو رو پڑا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس آئے اور اپنا مبارک ہاتھ پھیرا، وہ چپ ہو گیا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ انصار میں سے ایک نوجوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ میرا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تو اس چوپائے کے بارے میں جس کا اللہ نے تجھے مالک بنایا ہے اللہ سے نہیں ڈرتا؟ اس نے میرے پاس شکایت کی ہے کہ وہ اسے بھوکا رکھتا ہے، کثرت استعمال سے اسے تکلیف دیتا ہے۔ سامعین محترم، یہ اونٹ تھا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور قربان جاؤں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین پر کہ جانوروں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے کہ جانور آپ کو سجدہ کرنے لگ جاتے تھے۔